بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترمہ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دل دو چیزوں سے زنگ پکڑتا ہے، وہ دو چیزیں غفلت اور گناہ ہیں، اور دل کا زنگ دو چیزوں سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور دو چیزوں سے ہی دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، وہ دو چیزیں استغفار اور ذکر الہی ہے۔ حضرت ابو دردر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، قیدی وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ قیدی وہ ہے جس کے دل اپنے رب کے ذکر سے رک جائے۔ قیدی وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ قیدی وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو فرشتے اسے ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، ان کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اپنی مجلس میں ذکر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ان سے مطالعہ کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں ہی اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف ایک بلش آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ برابر آیا تو میں دو ہاتھ برابر قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے، اللہ ذل شانہ ذاکر کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے، اور اس کا پانی میٹھا ہے اور بے حد نمکین ہے، مگر وہ صاف چٹیال میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اس کے پودے ہیں۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد پڑھے، اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس دن اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس دن اس سے بڑھ کر کوئی اعمال کرے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے حکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتائیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمد للہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور ان پر سکونیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور فجر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں،
جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ محترمہ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا ہم بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسی ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں یا تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا یعنی سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا یعنی اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اپنے محبوب علیہ صلوات اللہ السلام پر درود سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھا، یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا یہ بھی شرعی بالکل جائز ہے، اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ تسبیحات کا ذکر و اذکار یا پھر اسی طرح درود و سلام یا باوضو ہو کر پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اسی طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعی بالکل جائز ہے، بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے یا باوضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعی کوئی حرج نہیں، البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ زبانی ہو یا دیکھ کر۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔